أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور خدا اللہ کے نور جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا علی کل شیء قدیر اور قہار میں معلوم ہے، جس کی مرضی، جس کی اجازت، جس کی امر اور جس کی حکم کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز ہمارے وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کے عمل کے بغیر اس کائنات کے اندر قطع بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد البریہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے لیے ایک لفظ اور ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی شان، منزلت، منقبت اور عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی اور کوئی شان ایسی نہیں آئی کہ جب اللہ رب العزت کی تائید، نصرت اور مدد آپ کے شان حال نہ ہو۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اور انسان کو پیدا کیا اور ان کی زندگی کے مقصد اور محور کو بھی سمجھایا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ باتیں ایسی بھی اللہ حکم الحاکمین نے ہمیں سمجھائی کہ جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، فلاح و بہبود کے ساتھ ہے، آپسی معاملات کے ساتھ اور تعلقات کے ساتھ ہے۔ جب تک کسی بھی انسان کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں، وہ شخص انسان کہلوانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور جب تک پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ان خصلتوں کو اور ان صفات کو انسان اپنے اندر داخل نہیں کرتا، وہ شخص صحیح معنوں میں مسلمان کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، معاشرہ انسانی تعلقات سے وجود میں آتا ہے، اور جب تک ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات، ہماری زبان، ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ایسا شخص پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے کردار کو تسلیم نہیں کر رہا،
یہ صفات بھی ہے کہ اس کا کردار، اس کا اخلاق اور اس کے اندر دوسرے کے بارے میں احساس موجزن ہوتا ہے۔ جس شخص کا کردار اور اخلاق اچھا نہیں اور اس کے دل کے اندر دوسرے شخص کے بارے میں رحم دلی کا، نرمی کا، احسان اور نیکی کا جذبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے لباتے میں حیوان تو ہو سکتا ہے، انسان ہو نہیں سکتا۔ انسان بننے کے لیے اور پھر مسلمان بننے کے لیے آدمی کا اخلاق اور کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اور اس کے معاملات بہتر ہونے چاہیے، اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اور ایک ایک بات ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے ساتھ مسلمان کو تکلیف نہ ہو، مسلمان کو پریشانی نہ ہو اور کسی دوسرے شخص کے لیے وہ تکلیف اور نقصان کا باعث نہ ہو۔ پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اعلان نبوت کیا، اس سے قبل آپ غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے، مالک کے کائنات کے سامنے جھکتے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی آئی، آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے آگاہ کیجیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی دعوت کا جب آغاز کیا تو سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ ہم نے بھی اپنی دعوت کو لے کے کھڑے ہونے، اپنی دعوت کا آغاز کرنے نبی علیہ السلام کے طریقے پر، آپ کی سنت پر، آپ صفا کی بلندی پہ آئے اور یہاں پر آ کے آپ نے عبادات کی بات نہیں کی، آپ نے پہلے عقیدے کی بات نہیں کی، آپ نے پہلے اللہ کے سامنے جھکنے کی بات نہیں کی۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی وہ کیا تھی؟ اور مکہ کے لوگوں، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، مجھے بتاؤ ایک انسان ہونے کے ناطے، تعلق داری ہونے کے ناطے، رشتہ داری ہونے کے ناطے، ہمسایہ داری ہونے کے ناطے، اور مکہ کے لوگوں بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میرا اخلاق کیسا پایا؟ میرے کردار کو کیسا پایا؟ میرے چال چلن کو کیسا پایا؟ میری زبان کو کیسا پایا؟ سب سے پہلے آپ نے یہ بات کہی۔ اور اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، بتاؤ میری بات پہ یقین کرو گے کہ نہیں؟ یہ مکہ کے چودھری موجود ہیں، مکہ کے وڈیرے اور نمبردار موجود ہیں، مکہ کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبان سے ہمیشہ سچی بات سنی ہے اور کبھی بھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کو نہیں سنا ہے۔ یہ مکہ والے گواہی دے رہے ہیں۔ اب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار منوا لیا، اپنا اخلاق منوا لیا، اور جب لوگوں نے آپ کے کردار کی یا آپ کے اخلاق کی گواہی پیش کر دی، تب آپ نے جو پہلی بات کہی تھی اور وہ یہ کہی تھی کہ لوگوں اگر میرے اخلاق کو مانتے ہو، میرے کردار کو مانتے ہو، میری زبان کی سچائی کو مانتے ہو، تو پھر سن لو، جو شخص اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے لین دین کے بارے میں، اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اللہ کے بارے میں بھی تمہارے ساتھ جھوٹی بات کر سکتا نہیں۔
پھر مان لو قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں اب مانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو منوایا وہ چیز کیا تھی؟ بولو ذرا کیا تھی؟ اخلاق تھا، کردار تھا۔ اگر میرا اخلاق، اگر میرا کردار، اگر میرا چال چلن، اگر میری آنکھ کا دیکھنا، اگر میری زبان کا چلنا اگر پیغمبر کی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری دعوت اس کے اندر خیر داخل ہو سکتی نہیں ہے۔ آئیے اپنے کردار کو منوائیے، اپنے کردار کے ساتھ گواہی دیجئے، اپنے اخلاق کے ساتھ گواہی دیجئے۔ لوگ تجھے دیکھ کے کہیں کہ یہ جو چل رہا ہے یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، پیغمبر کائنات سے محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ اس طرح کا اخلاق اور اس طرح کا کردار ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے، اس سے پیچھے چلے جائیے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی مرتبہ فرشتہ آیا، جبرائیل آئے، اللہ کی طرف سے وحی لے کے آئے، اور آ کے کیا کیا؟ کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل نے اپنی باہوں میں لیا، پیغمبر کائنات کو دبایا، اللہ کے حبیب نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ پہلا سبق تھا، یہ پہلی دعوت تھی، اور یہ پہلا کلام اللہ کا پہلا چیپٹر تھا جو پیغمبر کائنات نے حرا کے اندر پڑھا۔ اور جب یہ پڑھ کے آئے نا تو آپ کے اوپر گھبراہٹ ڈالی ہے، آپ پریشان ہیں، اپنے گھر آئے اور اپنی غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہنے لگے خدیجہ ضم رونی دس سے رونی، میرے اوپر چادر کو اڑا دو، میرے اوپر کمبل کو اڑا دو، آج لگتا ہے کہ میری روح قبض انزلی سے پرواز کر جائے گی۔ اللہ کے حبیب اتنے پریشان، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ الفاظ اپنی زبان سے صادر فرما رہے، اور جانتے ہو بیوی نے کیا کہا تھا؟ یہ چند صفات کا تذکرہ کیا، کہا کلا ابشر باللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہے آپ خوش ہو جائیے، مالک کائنات کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ضائع کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آؤ، یہی ہماری دعوت ہے۔ جب اپنی دعوت کو لے کے کھڑے ہو، جب اپنی تعلیم کو لے کے کھڑے ہو، جب دین لوگوں کے سامنے لے کے جاؤ تو اس دعوت کو ساتھ لے کے جاؤ۔ اور وہ دعوت کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اس لیے نہیں کرے گا کہ انک لتصل الرحیم، آپ کو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ اور آؤ آج اس چیز کو اپنے دل و دماغ کے اندر اتار لو، اگر یہ چیز ہمارے اندر داخل ہو جائے اللہ کی قسم ہے اللہ ہمیں دنیا میں کبھی بھی رسوا ہونے نہیں دے گا۔ انکا، یہ سیدہ خدیجہ کی گواہی ہے، انکا لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داری کو جوڑنے والے، وتحمل الکلہ وتصدق الحدیث وتعین ولا نوائب الحق، آپ سچی بات کرنے والے، اور آپ بدکری ضعیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرنے والے، اور آپ گرے ہوئوں کو اٹھانے والے، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے، آپ بیواؤں کے ساتھ تعاون کرنے والے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے،
جس شخص کے اندر یہ علامات ہوتی ہیں، یہ صفات ہوتی ہیں، میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ اللہ اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پڑھاؤ، اس کردار کو اپناؤ، اس اخلاق کو اپناؤ۔ اگر آپ یہ بات چاہتے ہو میری دعوت پراثر ہو، میری دعوت کے اندر تاثیر پیدا ہو، اور میرے گھر والے، میرے محلے والے، میرے معاشرے والے میری دعوت کے ساتھ جڑ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اس کا یہ اصول جو پیغمبر کائنات نے ہمیں دیا ہے وہ آپ کا اخلاق ہے اور آپ کا کردار ہے۔ جب یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل رات کے قیاموں سے بھی اعلیٰ اور دن کے روزوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ ایک روزہ بندہ رکھے، ایک روزہ، اور اس کا اجر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل زازہ اللہ وجہہ للنار سبعین خریفہ۔ جو شخص ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے کے اندر رکھ لیتا ہے، ناری کے کائنات اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کروا دے گا، ایک روزہ۔ اور یہاں پہ آپ ایسا عمل بتا رہے ہیں کہ جو عمل روزوں سے بھی افضل، رات کے قیاموں سے بھی افضل، اور وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم۔ ایک بندہ مومن اپنے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، اچھی زبان کی وجہ سے، آپ نے فرمایا راتوں کے قیام کرنے والے اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر درجہ اور اجر پا لیتا ہے۔ اپنا کردار ادا کرتی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے کرداروں کو سنبھالوں، میں لوگوں کے اخلاق کو بہتر کروں۔ آپ دیکھ لیجیے جو خون کے پیاسے تھے، جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، جو رہزن تھے، آپ نے ان کو رہبر بنا دیا، اور جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ محافظ بن گئے۔ دعوت کیا تھی؟ کردار تھا، اخلاق تھا۔ اور پیغمبر کائنات کی اگر یہ دعوت، یہ اخلاق اور کردار ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آج بھی ہم جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آج بھی ہمارے اندر کسی کا احساس نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ اس کا بھلا نہیں کر سکتے، اس کو دغے دے رہے، فراڈ کر رہے، دھوکے دے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبر کائنات کی بعثت کے مقصد کو سمجھا، آپ کی بعثت کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ آپ کی تو آمد کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے کردار کو بہتر بنائیں، لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اور لوگوں قیامت کے دن جس بندے کے اعمال سب سے زیادہ میزان کے اندر بھاری ہوں گے، اس بندے کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہوں گے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اچھے کردار کی وجہ سے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، اے اماں جان، نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ آپ کا کردار کیا تھا؟ بتلائیے۔ تو ماں نے کہا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ کان خلقہ القرآن، کہا جاؤ قرآن کو کھولو، سارے کا سارا قرآن پیغمبر کائنات کی اخلاق کا درس دیتا ہے، آپ کے کردار کو معلوم کرتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی کردار کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یاد رکھو اس آیت کو غور سے سنو، ترجمہ سنو اس کا۔ پیغمبر کائنات کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، آپ کے اندر سختی ہوتی، آپ کے لہجے ترش ہوتے، تو یہ جو لوگ آپ کے گرد آ کے بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ
اپنے انداز کو، اپنے لہجوں کو نرم کیجیے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کیجیے، لوگوں کے ساتھ اپنی زبان کو اچھا کیجیے. کہا یہ لوگ جو آپ کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے، یہ آپ کے کردار کی وجہ سے آئے ہیں اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے آئے ہیں. اور اب آگے ہیں، اب کرنا کیا ہے یہ بھی نوٹ کیجیے. اب یہ لوگ آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کا الحاکمین اگلی بات نہیں فرمائی، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو ان سے درگزر فرما دیا، ان کو معاف کر دیا کرے. اگر کوئی ان کے اندر غلطی خامی ہو جائے ان کو معاف کیا کریں اور ان کے لیے اپنے رب سے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں. واستغفر لہم، یہ ہے کردار. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بھائی میری دعوت کے اندر میرے ساتھ شامل، اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے رات کو اٹھ کے رب سے دعا کیا کرے. یہ نہیں ہے کہ ناطہ توڑ دو، یہ نہیں ہے تعلق توڑ دو. تعلق نہیں توڑنا، ناطہ نہیں توڑنا، دور نہیں کرنا، بلکہ درگزر کرنا ہے. اور درگزر کرنے کے بعد اپنے مالک سے دعا کرنی ہے، اللہ میرے اس بھائی کو ہدایت عطا فرما. اور تیسری بات، وشاورہم فی الامر، جب بھی کوئی کام کرنے لگے نا تو ان سے مشورہ کر لیا کرے، ان سے مشورہ کر لیا کرے. اور اگلی بات، وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھی آپ کسی کام کے کرنے کا عزم کریں تو ڈوریاں کس پہ پھینکنی ہیں؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اپنے اللہ پر توکل کرو. اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آئیے اپنا کردار، اپنا اخلاق بہتر بنائیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دعوت میں تاثیر پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری دعوت پروان چڑھے، اگر آپ چاہتے ہیں قرآن و سنت کا گلگلہ بچے، اگر آپ چاہتے ہیں کتاب و سنت کا علم بلند ہو، تو اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر بنائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے تھے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرامی ہے، آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت ربض الجنہ، اور لوگوں قیامت کے دن جنت میں تمہارا انتظار کروں گا، میں تمہارا پیش رو ہوں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا. اور جنت کا دروازہ کس نے کھلوانا ہے؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور پہلے داخل ہو کے ہمارا انتظار کریں گے. اور آپ نے فرمایا 3 چیزیں، غور کیجئے. آپ نے فرمایا جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی چھوڑ دیتا ہے، آج ہم کہتے ہیں قصور تو اس کا تھا نا، اگر اس نے ایک گالی کی تو میں 4 نکالوں گا، اگر اس نے مجھے برا بھلا کہا وہ برا بھلا کہہ کے جائے کہاں. یہ ہمارا کردار ہے. اور پیغمبر کائنات کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص حق پہ ہوتے ہوئے پتہ ہے کہ سچائی پہ کھڑا ہے، اس کے باوجود لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے. اور جھگڑے کو پروان چڑھانا، جھگڑے کو پروان نہیں چڑھانا، لڑائی کو پروان نہیں چڑھانا، بڑھانا نہیں، اولاد کو ہلاشری نہیں دینی لڑائی پہ. آپ نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، سن لو میں نات کے وہی تمہیں گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ اس بندے کو میں جنت کے اندر گھر لے کے دوں گا. اور دوسری بات آپ نے فرمائی جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مزاج کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اب یہ جھوٹ بھی تو بد کرداری میں آتا ہے نا، بد اخلاقی میں آتا ہے. کسی کو دگا دے رہے ہو، کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو. آپ نے فرمایا مزاج کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو مزاج کر رہا تھا، اپنے پاس سے لطیفے بناتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں لطیفے جھوٹ پہ نہ بنی اور کہتے ہیں کہ میں نے تو مزاج کیا تھا. یاد رکھ لو آپ کا مزاج کے اندر بولا ہوا بھی جھوٹ تیری خدا گناہ اور برائی شمار ہوتی ہے. یہ مت سمجھیے کہ میں مزاج کے اندر جو مرضی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جو مزاج کے اندر بھی جھوٹی بات چھوڑ دیتا ہے، میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ اس کو میں جنت کے درمیان میں گھر لے کے رہوں گا.
جنت کے وسط میں ڈالنے لگے گا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے اچھے کردار کی اور اپنے اچھے اخلاق کی ضمانت دیتا ہے، میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں کہ میں اس بندے کو جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں گھر لے کے دوں گا۔ جو اپنے اچھے اخلاق کی ضمانت دیتا ہے، اپنے اچھے کردار کی ضمانت دیتا ہے، آؤ لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، اور یہ بات سن لو، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں نماز پڑھنے سے عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، اور نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے پہ محراب پڑے ہوئے ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت اتنی دل لگی سے کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی دکان پہ بیٹھا ہے نا تو کم از کم یہ بھی خیال کر تیرے پاس جو گاہک آیا نا، یہ نہ کہ اگر اس کو اس مال کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تو اپنے دل میں یہ خیال نہ کر کہ میں ڈبل پروفٹ لے لوں گا، اس کا بھی خیال کر، کچھ اس کا بھی بھلا ہو جائے، کچھ تیرا بھی بھلا ہو جائے، اس کا نام بھی عبادت ہے، اس کا خیال کر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا گاؤں لگتا ہے لگا لے، جتنا مال آتا ہے آ جائے، یہ بھی عبادت ہے، اس کا نام بھی عبادت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے شخص کو میں قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کے اندر گھر لے کے ہوگا۔ اور پیغمبر کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کردار کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ خود کو نہیں دے رہا، اللہ کہتے ہیں لوگوں نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس چیز کی جو قلم لکھتا ہے، اور رب قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ کی بات پہ یقین ہے، اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ اور لوگوں نے کہا تھا معاذ اللہ آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں، لیکن اللہ نے گواہی دی آپ مجنون نہیں ہیں، حق نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز کیا، وانک لعلی خلق عظیم۔ ہم نے آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار بڑا اعلیٰ بنایا ہے۔ اور آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، سنیے اللہ کے رسول کا کہنا ہے، آپ ایک سفر پہ تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم ساری رات سفر کر کے تھک چکے، رات کا پچھلا حصہ تھا، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نیند ہمیں اس طرح پیاری تھی کہ اس سے پیاری ہمیں کوئی چیز دنیا میں نہ تھی، اتنی ہمیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو بلایا، کہا بلال تم پہرا دینا، جاگتے رہنا، اور جب فجر کا وقت ہو جائے اذان کہنا اور ہمیں بھی جگانا۔ پیغمبر کائنات سو گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی سو گئے۔ نماز تہجد کا وقت ہوا، بلال بھی ادھر ٹیک لگائی ہوئی ہے، بلال بھی سو گئے، تہجد کا وقت گزر گیا، فجر کا وقت بھی گزر گیا، پیغمبر بھی سوئے ہوئے، آپ کے صحابہ بھی سوئے ہوئے، فجر کا وقت گزر گیا، سورج نکلا، کچھ صحابہ بیدار ہوئے۔ اب کس کی جرت ہو کہ پیغمبر کائنات کو جگائے؟ کس کی جرت ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر کائنات کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، پیغمبر کائنات کے کانوں سے ٹکرائے، آپ بیدار ہوئے، آپ اٹھے، آپ نے کہا یہ جگہ چھوڑ دو، شیطان نے ہمیں نماز سے غافل کر دیا، یہاں پہ شیطان کا لگتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس گھر کے اندر بے نماز موجود ہے، اذان فجر ہو گئی، نہ باپ اٹھا، نہ بیٹے اٹھے، نہ ماں اٹھی، نہ بیٹیاں اٹھی، صبح کے وقت سارے سوئے رہے، وہاں پر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں جہاں پر شیطان کا غلبہ ہو وہاں پہ رب
جو آپ کے گھر میں برکت آئے، آپ کے گھر میں رحمتیں آئیں۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائیے اور اپنے آپ کو بھی نمازی بنائیے۔ نبی علیہ السلام کو اسلام میں نماز بنا دی، آپ آگے بڑھے، صحابہ کو پیاس لگی، پانی نہیں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں پانی نہیں ہے، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا، کہا جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی، اب یہ پانی تلاش کرنے کے لیے گئے، رستے کے اندر ایک بی بی کو دیکھا، ایک بڑھیا اپنے اونٹ پہ سوار پانی کے مٹکے اٹھائے ہوئے آ رہی، کہا بی بی یہ پانی کہاں سے لے کے آئی ہو؟ اس نے کہا 1 دن اور 1 رات کا سفر ہے جہاں سے میں پانی لے کے آئی ہوں، 1 دن اور 1 رات کا۔ ابھی ٹوٹی کھود کے پانی آ جاتا ہے، یہ رب کی نعمتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رب کی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اب کہا اتنی دور سے پانی لے کے آئی، کہا بی بی چلو ہمارے آقا کے پاس تو چلو، اس بی بی کو لے کر، اور اس بی بی نے بولا کیا الفاظ کرو؟ کہا اس شخص کی بات کرتے ہو جو بے دین ہو گیا ہے، جو لوگوں کو بے دین کر رہا ہے، اس کی بات کر رہے ہو؟ کہا بی بی ہمارے آقا کے پاس چلو تو صحیح۔ اب یہ بی بی آئی، اس نے آ کے کیا کہا؟ کہا میرے یتیم بچے، میں بیوہ ہوں، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھ کے جب اس نے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا بی بی ہم تیرے پانی کو ضائع نہیں کرتے، پانی نکالا، پیغمبر کائنات نے ہاتھ رکھا، آپ نے کہا میرے صحابہ آؤ، اپنے مٹکے بھر لو، اپنے جانوروں کو پانی پلا لو، خود بھی پانی پی لو۔ سارے صحابہ نے مٹکے بھر لیے، مشکی سے بھر لیے، جانوروں کو پانی پلا لیا، خود بھی پی لیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے مشکیزے کے پانی میں ایک قطرہ بھی کمی واقع نہیں ہوئی، ایک قطرہ بھی کمی واقع نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ جس کے پاس کھجوریں اجوا کھجوریں لے آؤ، جس کے پاس ستو ہے ستو لے آئے، جس کے پاس جو چیز ہے لے کے آ جائے۔ صحابہ نے آ کے ڈھیر کر دیا، نبی علیہ السلام نے اٹھایا، کہا بی بی ہم نے تیرا پانی استعمال کیا ہے لیکن کمی واقع نہیں ہوئی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہ بی بی کو سامان اٹھوا دیا، اس کے اوپر پہ لدا دیا، کہا بی بی اب چل گیا۔ اب یہ بی بی جب اپنے علاقے میں آئی نا اور سنے پیغمبر کائنات کا اخلاق کردار کیا تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر کائنات کے صحابہ جہاد کے لیے ان علاقوں کے اندر حملے کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد اس بی بی کے قبیلے پہ کبھی حملہ نہیں کیا تھا، اس بی بی کے قبیلے پہ کبھی دعویٰ نہیں بولا تھا۔ اور ایک دن وہ بی بی اپنے لوگوں کے اپنے گاؤں اور قبیلے کے درمیان بیٹھی ہے، جب وہ پہنچی نا چند دن بعد اپنے قبیلے کے درمیان بیٹھی اور کہتی ہے جانتے ہو کہ اس قبیلے پہ حملہ کیوں نہیں ہوتا، اس قبیلے پہ حملہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہا میں ایک ایسے مرد مجاہد کے پاس سے آئی ہوں کہ جس کا اخلاق اور جس کا کردار یہ ہے، جس کی رحم دلی اور جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ پانی میں کمی بھی واقع نہیں ہوئی اور اتنا سامان بھی مجھے دے دیا، اور اس کا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں صحابہ کو حملہ کرنے سے نہیں دیا۔ جب یہ واقعہ اپنے لوگوں کو سنایا نا، حدیث کے الفاظ کا سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آج ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری دعوت کے ساتھ جڑے، لوگ دین کے ساتھ جڑے تو اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو ادا کر لو، اپنی زبان کو میٹھا کر لو اور اپنے تعلق کو لوگوں کے ساتھ اچھا کر لو۔ اللہ کی قسم ہے دعوت کی تاثیر سے لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اور یہی پہ بس نہیں، آج نبی علیہ السلام سفر پہ تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکائی اور آپ شروع کریں۔ غورث بن حارث نامی ایک شخص آیا، اس نے وہ تلوار اٹھائی اور پیغمبر کائنات کو اس کی نوک کے ساتھ جگایا اور جگا کے بلا کیا کہتا ہے؟ بتاؤ آج کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جان کا دشمن بن کے آیا، قتل کرنے کے لیے آیا ہے، کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام نے
مدد کرنے والا بھی کون ہے؟ پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے؟ ہماری حفاظتیں کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ جب پیغمبر نے عقیدہ دیا، کہا میرا اللہ تجھ سے مجھے بچائے گا، اس کے ہاتھ کانپے، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، پیغمبر کائنات نے تلوار کو اٹھایا، کہا بتا کہ تجھے کون بچائے؟ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے؟ یہ کانپنے لگا، کہا اگر احسان کرو گے تو اس کا بدلہ دوں گا۔ کہا سن لو، مجھے تیرے احسان کا بدلہ نہیں چاہیے، بلکہ یہ بات یاد رکھ لو، تجھے بھی میرے ہاتھ سے بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب یہ بندہ پہنتا ہے اپنے ہاتھ اور بڑا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوگوں اللہ کی قسم آج تک میں نے ایسا اعلیٰ اخلاق والا شخص نہیں دیکھا کہ میں قتل کرنے کے لیے گیا، اس نے مجھے پھر بھی معاف کر دیا۔ آج چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ کے ایک دوسرے کے بارے میں حسد اور بغض کینے پاؤ کرو، اس طرح دعوت نہیں پھیلتی۔ آؤ اپنے دلوں کو صاف کرو بغض سے، کینے سے، حسد سے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامل مسلمان بنو۔ ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اور آج نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اور آ کے بڑا کیا کہتا ہے؟ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو فتوا ٹھوک دیتا سیدھا سیدھا، زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا۔ طریقہ دیکھیے پیغمبر کی دعوت کا، آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھیے۔ ہم نے اس کی بات کو سنا اور آپ نے بنا کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہ کے بندے مجھے بتا، کیا تیری ماں ہے، تیری بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، 6 رشتے گنوایا، آپ نے فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ تم زنا کرو۔ اور نوجوانوں سنو اس بات کو، اگر آج ہم کسی کی بہو بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلیں گے تو یہ مکافاتی عمل ہے۔ یہ پیغمبر سمجھا رہے بات کو، کہا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی منہ کھا رہا ہے، اللہ کا رسول میں تو اس کو قتل کر دوں گا جو بری نگاہ سے دیکھے گا بھی۔ کہا تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بہنا کے ساتھ، تیری خالہ پھوپھی کے ساتھ، اس نے یہی بات کہی کہ اللہ کے بندے اگر تو پسند نہیں کرتا کہ تیرے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ پیغمبر کائنات نے اس کو قریب کیا، آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ، یہ ہے دعوت کا طریقہ، یہ ہے دعوت کا اسلوب۔ اور فتوے لگا کے لوگوں کو دور نہیں کرنا ہے۔ بندہ نماز پڑھنے آ گیا، اگر وقتی طور پہ اس کو سمجھائے اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، عالم دین کے پاس ہے، خود مفتی بننے کی ضرورت، خود مفتی بننا، خود نہیں بننا، بلکہ عالم دین کے پاس لے کے آئے تاکہ حدیث بیان کر کے مسئلہ بیان کرے۔ اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملائے، وہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں ہے جو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے، دوسرا تو مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ کو بندہ درگزر کرو، اپنا اخلاق اور کردار اختیار کرو۔ اس کو ہو سکتا ہے مسئلہ بتایا اس طرح گیا ہو، وہ مسئلے کو سمجھتا اس طرح ہو، حدیث بیان کرو گے، شریعت بیان کرو گے، اپنا اخلاق اور کردار واضح کرو گے، تب ہو سکتا ہے رب اس کو سمجھتا کرو گے۔ نبی علیہ السلام نے نا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آپ نے اس کو قریب کیا اور آپ نے نا ایسے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اور جانتے ہو آپ نے کہا تھا؟ آسمان کی طرف چہرے کو اٹھایا اور کہا اللہم اغفر ذنبہ، اللہ یہ بندہ زنا کی اجازت مانگنے آیا، اللہ غلطی گناہ کر بیٹھا، اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تو اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر ذنبہ، اگر کسی سے غلطی ہو جائے نا تو رب سے اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگا کرو، رب سے اس کی بخشش کے لیے دعا مانگ۔ یہ ہے احساس، یہ اخلاق۔ ہم کہتے ہیں اگر کوئی برے طرف جاتا ہے تو 100 بار جائے، جدھر کوئی لگا رہنے دو۔ بھئی اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اس کو قریب کرو، اس کو ساتھ جوڑو۔ پیغمبر کائنات نے دوسری دعا دی، اللہم حسن فرجہ، اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کو معاف بھی کر دے
اس کے دل کو پاک بھی کر دے، اللہ اس کی شرمگاہ کو بھی پاک کر کے اس کی حفاظت فرما دے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات نے جب اس کو دعا دی نا، کہتے ہم نے دیکھا یہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا، ہم نے کبھی شخص کو ساری زندگی نظروں کو اٹھا کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا، پیغمبر کائنات کے اخلاق کی وجہ سے لوگ قریب ہوئے اور ان پر دعوت کا اثر ہوا۔ یہ اسلام ایسے ہی تو نہیں پھیلا، یہ آپ کے کردار کی وجہ سے پھیلا، آپ کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ اور ایک آیا پیغمبر کائنات کے پاس، کون تھا؟ چودھری تھا، وڈیرا تھا، نمبردار تھا، سردار تھا اپنی قوم کا، اپنی قوم کا سردار تھا، اور لا کے مسجد نبوی کے اندر ذہن مسجد میں مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ پیغمبر کائنات آئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، آپ ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور آئے، کہا کیف حالک یا ثمامہ، یہ ثمامہ بن اسال یہ ماما کا گورنر تھا، کیف حالک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، یہ دشمن ہے، کیف حالک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ کہا سنو، ان تقتل زاد من وان تنم علی شاکر، کہا تیرے احسان کا بھی مجھے وزن بھار نہیں ہے، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا، مجھے تمہارے خلاف احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ سے ثمامہ کو پیغمبر کائنات کا ہے۔ آپ نے کہا ثمامہ کا کھانا میرے گھر سے بھیجنا، میرے گھر سے اس کا کھانا ہے، اور پیغمبر کے گھر سے یہ دشمن ہے، کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، اور آج ہم کلمہ گو کے بارے میں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، نمازیں پڑھتے جاتے ہیں، عبادات کرتے جاتے ہیں، اخلاق کا پتہ ہی نہیں۔ کہا میرے گھر سے کھانا ہے، پیغمبر کے گھر سے کھانا ہے، آپ کہہ رہا ہے، نماز پڑھائی، پڑھتے کئی بار کا یا ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ کے وہی الفاظ، کہا تیری بستی مجھے کائنات کی بدترین بستی لگتی ہے۔ اور پیغمبر کائنات کے بارے میں بڑے سخت الفاظ اس نے بولے، اللہ کے رسول مسکرائے اور چلے گئے۔ اب تیسرا موقع ہے، تیسرا دن ہے، اللہ کے رسول پھر آئے، کیف حالک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ وہی الفاظ، وہی ترشی، وہی سختی۔ آج صحابہ دیکھ رہے کہ آج پیغمبر کائنات اشارہ کریں گے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن چشم فلک نے دیکھا، مسجد نبوی کے ستون نے دیکھا جس کے ساتھ ثمامہ بنا ہوا تھا، پیغمبر کائنات مسکرائے اور کہا ثمامہ جاؤ، ہم نے تجھے آزاد کر دیا، ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ اب ثمامہ بھاگا، یہاں سے نکلا، کتنی دور بھاگا، ایک کنواں تھا وہاں پہ جا کے غسل کرتا ہے، بیٹھتا ہے، سوچتا ہے، ثمامہ تو سردار آدمی ہے، تو چودھری آدمی ہے، بڑے پنچایتوں میں بیٹھنے والا بندہ ہے، حکومت اس کی، سلطنت اس کی، طاقت اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس، ثمامہ تو گرم ہوتا گیا، وہ نرم ہوتا گیا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب کہ جو گالیاں سن کے بھی بے مزہ نہ ہوئی، تو گرم ہوتا گیا، وہ نرم ہوتا گیا۔ کہا یہ اخلاق کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، پلٹا بھاگا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، آقا نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، پلٹ کے دیکھا ثمامہ کھڑا، کہا ثمامہ مجھے تو چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے، اور اس نے کیا کہا؟ کہا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ کہا چھوڑا تب تھا جب آپ کو دیکھا نہیں تھا، چھوڑا تب تھا جب آپ کے اخلاق کو جانچا نہیں تھا، اب آپ کے اخلاق کو دیکھ لیا ہے، اب تا حیات ساری زندگی کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں، کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام میں داخل کر لیجیے۔ یہ ہے کردار، اپنے کردار کو اس طرح کا بنا لو، اپنے اخلاق کو اس طرح کا بنا لو۔ آخری باتیں میرے سامنے بے شمار واقعہ، بے شمار حدیث موجود ہے، اللہ کی قسم پڑھتا جاؤں تو شام ہو جائے، رات بیت جائے۔ آخری بات،
مکہ فتح کیا، اور وہ مکہ اس مکہ سے رات کی تاریکی میں نکلے تھے، وہ مکہ جب آپ مکہ شہر سے نکلے آپ نے کعبۃ اللہ پر نظروں کو اٹھایا اور آپ نے تاریخی احساس کرے تھے، آپ نے کہا کعبۃ اللہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں چاہتا، دل چاہتا تھا تیرے اندر رہ کے نمازیں پڑھوں، یہاں پر رہ کے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں، اے کعبۃ اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں تیری بستی کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ پیغمبر رات کی تاریکی میں چھپتے ہوئے مکہ چھوڑ کے گئے، اور آج آپ 8 سال کے بعد اللہ کے حبیب 10,000 کا لشکر لے کر فاتح کی حیثیت سے آج مکہ میں داخل ہو گئے، اور بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے تاجر اور طاقتور لوگ ہیں، پیغمبر کائنات آپ کا سر جھکا ہوا۔ میں نے حدیث کے کتاب میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک گھوڑی آپ کی کے سینے کو چھو رہی تھی، عاجزی اور انکساری، اور آپ نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے کیا کہا سن لو، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کے باندھ دیے تھے، یہ وہی لوگ تھے۔ پیغمبر کائنات نے ان سے پوچھا بتاؤ تم نے میرے بلال کے گلے میں رسے ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب حالت سجدہ میں اسی کعبہ میں تم نے میری کمر کے اوپر گندی روشنی کو پھینکا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب تم نے میرے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے بل دیے، میری آنکھیں بل پڑی تھی، صدیق پر آ چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ آپ اس شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اب مجھے وہ دن بھی یاد ہے، اور مجھے وہ دن نہیں بھولتے کہ جب تم نے میری بیٹی زینب کو اس کے پیٹ کے اندر نیزہ مار کے شہید کیا تھا، بیٹی کے قاتل بھی سامنے موجود ہے، کہا مجھے وہ دن بھی نہیں بھولتے کہ تم نے میری بیٹی کو قتل کیا، میری بیٹی کے پیٹ میں نیزے مارے۔ بتاؤ اور مکہ کے لوگوں آج مجھ سے امید کیا رکھتے ہو، آج مجھ سے توقع کیا رکھتے ہو، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو مکہ والوں نے کہا تھا کریم ابن علی، کریم ابن علی، کریم تو نیک ہے، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیرا دادا بھی نیک تھا، آج ہم تجھ سے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سن لو، اگر تم یہ توقع رکھتے ہو تو آج میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، اور بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ یہ پیغمبر کا عہدہ، جب نظریں رب پہ ہوتی ہیں نا، جب دل میں اخلاص ہوتا ہے، جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے، پھر ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، پھر دیکھا جاتا ہے تو رب کے ساتھ تعلق کو دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک وہ شخص بھی تھا ان میں کہ جس نے آپ کو بڑا تنگ کیا تھا، بڑی تکلیفیں دی، اور وہ کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا، اس کی بیوی آئی اور آگے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے حبیب کیا آپ نے میرے خامد کو بھی معاف کر دیا؟ کہا آج کے دن میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ کے رسول میرا خامد ماننے لگا، آپ کوئی نشانی دیجئے تاکہ وہ میں اپنے خامد کے پاس لے کے جاؤں اور اس کو میری بات میں یقین آ جائے۔ یار اس سے اچھا اتنا برا تھا، دشمن اکرمہ ابو جہل کا بیٹا۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی وہ کملی چادر آپ نے وہ اتار کر دی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی کالی پگڑی جو باندھی تھی وہ اتار کے اس بیوی کو دی، کہا اکرمہ نے اس پگڑی کو دیکھا ہے، اس چادر کو وہ جانتا ہے کہ یہ میری چادر ہے، کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور اکرمہ سے کہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اب اس کی بیوی وہ چادر لے کے آئی، اس کا خامد طائف کی طرف بھاگ گیا تھا، اکرمہ کے پاس پہنچی، کہا اللہ کی قسم پیغمبر کائنات نے تجھے معاف کر دیا، پلٹ آؤ۔ اکرمہ نے چادر دیکھی، پلٹا،
اور پیغمبر کائنات کے سامنے آیا کرنا کب تک دور بات پڑھاؤ گے؟ اللہ کے رسول اب کلمہ پڑھائی اور دائرہ اسلام ادا کر لیجیے، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام ادا کر ہوگا۔ یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا، آؤ اپنی زبان کو میٹھا کیجیے۔ آج پیغمبر کائنات درس حدیث دے رہے، لوگوں کو پڑھا رہے، مسجد میں کلاس لگی ہوئی، ایک دیہاتی آیا اور اس نے آ کے پیشاب کر دیا۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے اٹھے کہ اس کو بھگائیں مسجد سے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو، ایسا نہ ہو یہ پیشاب روک لے اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ اور پیشاب کہاں پہ کر رہا ہے؟ مسجد نبوی کے سین میں، جس مسجد میں ایک نماز 1000 کے برابر، اس کے سین میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، مارنا اس کو کر لینے دو۔ جب پیشاب کر لیا نا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو، اب اٹھو، پانی کا ڈول لا کے اس کے پیشاب پہ بہا دو۔ کن کو اٹھایا؟ اور جن کے بارے میں آسمان کا رب کہتا ہے اولئک حزب اللہ اولئک هم المؤمنون حقا، ان صحابہ کو اٹھایا جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی رہا، دل سے راضی رہا۔ جاؤ پانی کا ڈول لا کے اس کے پیشاب پہ بہا دو۔ اس کی زندگی پہ بہا دیا۔ اب پیغمبر کائنات نے اس کو قریب کیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اس کو سمجھایا اللہ کے بندے یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں، یہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، مسجد کے اندر کوئی بچہ شرارت کر دے تو لٹ لے کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، ان کو بگایا نہ کرو۔ یہ آنے والی نسل اگر مسجد کے ساتھ جڑی رہے گی تو اللہ کی قسم ہے اس کے اندر آپ کا بھلا ہے۔ اگر آپ کو صف کے پیچھے سے بچوں کے بولنے کی آواز نہیں آتی تو پھر اپنی آنے والی نسل کی فکر کرو، ان بچوں کو بتاؤ نہیں، ان کی تربیت کرو، ان کو اخلاق سمجھاؤ، ان کو کردار سمجھاؤ۔ اور پیغمبر کائنات نے جب اس کو یہ سمجھایا نا، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس نے کہا واللہ ما رأیت احسن العلم، واللہ ما ضربنی وما قہرنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم ہے میری آنکھ نے اتنا اچھا استاد آج تک نہیں دیکھا، اس نے مجھے مارا بھی نہیں، اس نے مجھے برا بلا بھی نہیں کہا، اس نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ اب یہی بندہ پیغمبر کے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے اور دائرہ اسلام ادا ہو جاتا ہے۔ آؤ اپنے کردار کو اعلیٰ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دعوت پروان چڑھے، اللہ کا دین غالب آئے، اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو بہترین کر دو۔ دشمن کے ساتھ بھی ہم تو غیر مسجد والے کو دیکھنا دوبارہ نہیں کرتے، وہ کہتا ہے یہ میری مسجد میں آ گئی، یہ ان کی مسجد ہے، یہ میری مسجد ہے۔ اللہ کے بندوں کو پیغمبر کا اخلاق کیا ہے، پیغمبر کا اخلاق اپناؤ تاکہ آپ کا دین دنیا میں غالب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سے ایمانوں میں ہمیں کتاب اللہ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا